بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح تہجد کے بعد 313 بار پڑھ لو، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی۔ یہ تسبیح ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں جب ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ایک نئی اور خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب لوگ اپنے دن بھر کی تھکن اور دنیاوی مصروفیت میں گم ہوتے ہیں، اس وقت وہ خوش نصیب لوگ ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کروڑوں اربوں لوگوں میں سے صرف چند لوگ ہی اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے پیارے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیاوی طاقت فانی ہے لیکن اللہ کی طاقت لا فانی ہے۔ انہی لمحات میں آسمانی دنیا پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو وہی لوگ سمیٹتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں، تو جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں، اگر وہ یہ بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھ لے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز ان کے حق میں ہوتی ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تہجد کی فضیلت اور ہمارے مسائل۔ محترم ناظرین، آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، مجبوریاں اور تنگی ہی تنگی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کی محنت و مشقت کا پھل نہیں مل رہا، برکت اٹھ چکی ہے اور ہر طرف سے مالی تنگی نے گھیرا ہوا ہے۔ کتنے ہی والدین ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہے، راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کیونکہ دل کا ٹکڑا ہی آپ کا کہنا نہیں مان رہا۔ کوئی بیماریوں کے نرگے میں ہے، علاج کروا کروا کر تھک گئے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی۔ کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سسرال یا خاندانی تنازعات سے عاجز آ چکا ہے۔ آپ کے جائز کام رکے ہوئے ہیں، ہر جگہ ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہے۔ لگتا ہے جیسے تقدیر روٹ گئی ہو اور قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ یہ تمام مسائل، یہ ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ سے تعلق کو کمزور کر دیا۔ ہم دنیا کی چمک دمک میں ایسے کھو گئے کہ آخرت کی تیاری بھول گئے، مگر تہجد کا وقت اس رب سے پھر سے مضبوط رشتہ جوڑنے کا سنہری موقع ہے۔ یہ وقت اللہ کے قرب کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، بس وہ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے، اللہ ہمیں خود پکار رہا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، اور یہ پکار ایک ایسے وقت میں ہے جب سکون اور خاموشی کا عالم ہے، جب ہمارا دل دنیاوی شور سے پاک ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اس مبارک وقت میں تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ تہجد گزاروں پر اللہ کا کرم، اللہ اپنے ان خاص بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو سب کو چھوڑ کر اس کے در پر آتے ہیں۔ یہ لوگ بس مانگتے ہی نہیں بلکہ یہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی نے اس وقت تہجد کے وقت اللہ سے کوئی چیز مانگی ہو اور اللہ نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کا قیام بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے
رات کے اس حصے میں اٹھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی جنگیں بھی اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس وقت کی دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو رزق میں برکت چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں فراوانی ہو، اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اور نجات چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نیک بن جائے، آپ کی بیماریاں دور ہو اور آپ کو سکون قلب نصیب ہو جائے، تو اس کا دروازہ تہجد سے کھلتا ہے۔ جب آپ اس وقت اٹھتے ہیں اور اس خاص تسبیح کو، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو کے اندر کریں گے، 313 بار پڑھتے ہیں، تو گویا آپ اللہ کے خصوصی فضل کی چابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ آپ کی مشکلات کو یوں حل کر دیتا ہے جیسے کبھی وہ مشکل تھی ہی نہیں۔ وہ آپ کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے، وہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے جنہوں نے اس وقت کی برکتوں کو سمیٹا۔ یہ تسبیح محترم ناظرین دراصل آپ کے یقین کو مضبوطی کا نام ہے۔ جب آپ تہجد کی پاکیزہ ساعتوں میں اللہ کے در پر سچے دل سے حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کی نظر کرم آپ پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمت کیجیے، اپنی نیند کو قربان کیجیے، اپنے بستر کی گرمی کو چھوڑیے اور دیکھیے کس طرح آپ کی بازی پلٹ جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کے خلاف جا رہی تھی، وہ سب آپ کے حق میں ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کا خصوصی کرم آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت آپ کی مدد کر رہی ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوگا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک ایسا نور آپ کے دل میں پیدا ہوگا جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی سنوارے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد محض آپ کو وظیفہ بتانا نہیں، بلکہ آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، تہجد کی روح کو سمجھنا، اس تسبیح کی طاقت کو جاننا ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسے کے ساتھ اس مبارک وقت کا اہتمام کیجیے۔ محترم عزیزو، ہم نے پہلے صفحے میں یہ سمجھا کہ تہجد کا وقت وہ بازی پلٹنے والی ساعتیں ہیں جب اللہ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے، پوچھتا ہے کہ کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش چاہنے والا۔ یہ پکار کوئی معمول پکار نہیں، یہ وہ انمول دعوت ہے جس میں شامل ہو کر انسان اللہ کے خزانوں کی چابی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کی نافرمانی یا بیماریوں کا حل اسی کے پاس ہے، تو ہم اس وقت سے کیوں غافل ہے جب ہمارا رب ہمیں خود موقع دے رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، تو ہم کیوں بستر کی گرمی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے، اللہ کے وہ بندے جو اس وقت اٹھتے ہیں، وہ صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی بے اتباسی کو جانتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ بھی ان کو خصوصی مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، ہمیں بھی شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ہمیں بھی اس رب کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے جو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ہم اس کے سب سے خاص وقت سے غافل رہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہیں جب ہماری تقدیر کے فیصلے بھی بدلتے ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے جو آپ کی جد و جہد، آپ کی عاجزی اور آپ کے آنسوؤں کے منتظر ہوتی ہے۔
تہجد کی نماز کے بعد جب آپ وہ خاص تسبیح 313 بار پڑھیں گے جو اصل میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلاتی ہے، تو آپ اللہ کے سامنے اپنی مکمل بے بسی اور اس کے کامل قدرت کا اقرار کریں گے۔ آپ گویا اپنے رب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں پریشانیوں سے خود نہیں نکل سکتا، میرے مسائل حل کرنے کی قوت صرف تیرے پاس ہے۔ اور جب آپ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لخت جگر بیمار تھا اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو بتایا نہیں، کیونکہ وہ رات کو قیام کر رہے تھے۔ صبح جب وہ آئے اور پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، تو حضرت ام سلیم نے نہایت حکمت سے جواب دیا، جتنا وہ سکون میں ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بعد میں جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس رات میں برکت عطا فرمائے، اور پھر اللہ نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کی نسل میں 10 بہترین قاری پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین، یہ ہے تہجد کے وقت کی دعا کی طاقت، یہ ہے رب کے سامنے عاجزی دکھانے کا نتیجہ کہ اللہ آپ کی مصیبت کو نہ صرف کم کر دیتا ہے بلکہ اس کے بدلے میں غیر متوقع اور حیرت انگیز نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب ہم نے تہجد کے روحانی ماحول کو سمجھ لیا تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا ہے۔ جب ہم وہ تسبیح پڑھیں گے جو طاقت اور قوت کے ایک ہی مرکز اللہ سے جڑنے کا اقرار ہے، تو ہم خود کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیں گے جہاں ہماری ہر کمزوری اللہ کی طاقت سے بھر جائے گی۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ اس کا کام فوراً ہو جائے، محنت کم ہو اور پھل زیادہ ہو، لیکن اللہ دیکھتا ہے میرے بندے نے میرے لیے کیا قربانی دی، کیا اس نے نیند کو قربان کیا، کیا اس نے دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر یہ طاقتور بات دہراتے ہیں تو آپ کی روح کا تعلق ساتویں آسمان پر موجود رب سے براہ راست ہو جاتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اسے کوئی پردہ روک نہیں سکتا، اسے کوئی فرشتہ موڑ نہیں سکتا۔ یہ تسبیح ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو نا امیدی، مایوسی، قرضوں کے بوجھ اور دشمنوں کے خوف سے نجات دلاتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا وہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل آپ کو ریزہ ریزہ ہوتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس وقت بیدار ہوتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ صرف ایک دعا نہیں مانگتے بلکہ وہ ایک روحانی انقلاب کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں، ان کے وہ کام جو دنیاوی اسباب سے رکے ہوئے تھے وہ غیبی مدد سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حق میں ہوتی چلی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان پر مصیبتوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا تو انسان اپنے آپ کو لاچار اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے رزق کی تنگی کیسے دور ہوگی، اولاد کو راہ پر لانے کا کون سا راستہ ہے، بیماری سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، روتا ہے، لیکن صرف دنیاوی اسباب پر نظر رکھتا ہے۔ غیبی طاقت بھی ہے، ایک ایسی قوت جو کہہ دے تو تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب ہم دنیاوی اسباب سے اپنی نظر ہٹا کر مسبب الاسباب کو بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت جب آپ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلانے والا کلمہ 313 بار دہراتے ہیں تو آپ کی زبان پر صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کے دل کا اقرار ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یا اللہ تو ہی ہے جو یہ بازی پلٹ سکتا ہے۔ اس بات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالے، جنہوں نے اس کلمے کی قوت سے اپنی تقدیریں بدلے۔
حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پریشان اور غمزدہ حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی مصیبت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے گھر جا کر یہی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان کے بیٹے نے ایک روز قید خانے کی زنجیروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اس نے موقع پایا اور وہ بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے وہ مشرکین کے چرواہے والی اونٹنیاں بھی ساتھ لے آیا اور اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ جب حضرت عوف نے فجر کے بعد دروازہ کھولا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا اور ساتھ میں مال غنیمت بھی تھی، اونٹنیاں تھی۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، جہاں دنیاوی اسباب ختم ہو گئے تھے، جہاں بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں غیبی مدد آئی، اور نہ صرف بیٹا آزاد ہو کر آیا بلکہ ساتھ میں اتنا مال لے آیا کہ ان کے رزق کی تنگی بھی ختم ہو گئی۔ یہی تو وہ بازی پلٹنے والا کرم ہے جو تہجد کے وقت کی دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ رات کے اس پہر میں آنسو بہا کر پورے یقین اور دل کی سچائی کے ساتھ دہراتے ہیں یہ کلمہ، تو آپ کا رشتہ سیدھا اس خزانوں کے مالک سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے لیے طاقت کا سر چشمہ بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی عام ورد نہیں، بلکہ یہ آزمائشوں اور فتنوں کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بے برکتی ہے، آپ کے رزق میں جو کمی ہے، اور اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی کمزوری کو خود پر غالب آنے دیا۔ جب آپ اس طاقتور تسبیح کو 313 کے خاص تعداد میں پڑھیں گے تو آپ اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ، میں نے اپنی تدبیریں چھوڑ دی، اب تیری تدبیر ہی غائب آئے گی، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تمام جادو، نظر بد، بندش اور رکاوٹیں جو دنیاوی طاقتوں نے آپ کے راستے میں ڈالی ہے، وہ سب کے سب اس تسبیح کی روحانی قوت کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا رب آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت کو اپنی خصوصی رحمت میں لپیٹ کر قبول فرماتا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے مخالفین، آپ کی پریشانیاں اور ہر قسم کی مشکلات آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہم نے اب تک تہجد کی فضیلت اور بازی پلٹنے والی تسبیح کے حیرت انگیز اثرات کو مستند واقعات کی روشنی میں سمجھ لیا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں چھا جاتی ہے اور ہر سو غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے جانتے ہیں کہ اس بابرکت اور بازی پلٹنے والی تسبیح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کے خزانوں کی چابی آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت بیدار ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تہجد کی نماز، جسے نوافل کہا جاتا ہے، آپ نے نہایت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آپ 2 نوافل ادا کریں، 4 کریں، 6 کریں، 8 کریں یا 12 تک، جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن شرط ہے کہ اسے دل کی گہرائیوں سے ادا کریں۔ آپ اپنا نرم و گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، تو یہ نوافل بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہو کہ فوراً قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ جو ہی آپ نوافل ادا کر لیں، وہی مصلی پر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ اب یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب آپ نے دنیا کے ہر خیال سے آزاد ہو کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام وقت نہیں، یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، اور ہمیں اس وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس خصوصی اور پاکیزہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کی فضیلت بے حد و حساب ہے۔ ہمارے وظائف کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعا کے پہلے اور آخری حصے کو
خود ہی قبول فرما لیتا ہے، اور جو دعا درود کے درمیان میں مانگی جاتی ہے اللہ کی شان سے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ اخروی فائدہ ہے جو ہماری دنیاوی حاجات کی تکمیل کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ کا وظیفہ، آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں اللہ کے ہاں درود پاک کی برکت سے ہی قبول کا درجہ پاتی ہے۔ 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن بڑی تاثیر والی اور طاقتور صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خیر کثیر کا وعدہ فرمایا جو دنیا و آخرت کی ہر خیر کو شامل ہے۔ یہ صورت رزق کی تنگی، دشمنوں کی سازشوں اور ہر قسم کی بندشوں سے نجات دلانے کے لیے روحانی فضائل رکھتی ہے۔ سورہ کوثر ہر مسئلے کا حل اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، آپ کو ہر غم اور دکھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے وہ بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھنی جس کی طاقت اور تاثیر کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے اس کلمے کی مکمل ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا نسخہ ہے۔ جو بھی تہجد کے بعد خشوع و خضوع سے پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام طاقت، تمام اختیارات، تمام تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس کی طاقت لازوال اور عظمت بے پایا ہے۔ ویسے تو اس کلمے کا ورد ہر وقت کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر نماز کے بعد، تاکہ آپ کی زبان پر ہر دم اللہ کا ذکر جاری رہے۔ لیکن تہجد کا یہ وقت خاص وقت ہوتا ہے جب اس کلمے کی تاثیر مزید کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر سیدھا تقدیر پر پڑتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی اور بڑی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آپ کو وہ سکون قلب عطا ہوتا ہے جو دنیا کے مال و دولت سے نہیں مل سکتا، اور آپ روحانی طور پر ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ آج آپ کی جو بھی حاجات ہے، لاکھوں کروڑوں حاجات، سب اللہ کے سامنے رکھ دے، کیونکہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں اس وقت آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے اور آپ کی بازی پلٹ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب جب آپ کے ہاتھ میں اللہ کے خزانوں کی چابی آ چکی ہے اور آپ نے تہجد کے مبارک وقت میں نوافل اور درود پاک کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی 100 بار تسبیح پڑھ لی ہے، تو اب وقت ہے اس عمل کی پائیداری اور یقین کو مضبوط کرنے کا۔ یاد رکھے، کوئی بھی وظیفہ یا عمل تب ہی مکمل تاثیر دکھاتا ہے جب اس میں دل کی پوری حاضری ہو۔ یہ کلمہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلاتی ہے، اس کی فضیلت ہمارے احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ صرف آپ کے دنیاوی غموں اور پریشانیوں کو دور نہیں کرتا بلکہ آپ کے نامہ اعمال کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی جو پریشانیاں اور مالی تنگی ہے وہ دراصل آپ کے اعمال کا عکس ہوتی ہے۔ جب گناہ چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس تسبیح کے دنیاوی فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر صبر اور توکل پیدا کرتی ہے۔ انسان جب یہ اقرار کرتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے تو اس کے دل سے دنیا کی ہر طاقت کا خوف نکل جاتا ہے، اس کا دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ یہی روحانی فائدہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ کئی ایسے سلف الصالحین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اس کلمے کی کثرت کی تو اللہ نے انہیں غیر متوقع راستوں سے
رزق عطا فرمایا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے مدد آئے گی، لیکن اللہ نے ان کے لیے مال و کشادگی کے دروازے کھول دیے۔ چونکہ تہجد کے بعد آپ نے یہ 313 بار تسبیح کے خاص عدد کی نسبت سے 100 بار پڑھی ہے، تو آپ نے گویا غیبی مدد کے لیے ایک روحانی پلیٹ فارم تیار کر لیا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس عمل کو صرف ایک بار نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ تہجد کی یہ مبارک ساعت درود پاک کا نور، سورہ کوثر کی برکت اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی عظمت، یہ سب مل کر آپ کی زندگی کی ہر بازی پلٹ دیں گی۔ اپنے رب پر کامل یقین رکھے، آنسو بہے اور جو کچھ بھی آپ کا دل چاہے خزانے کے مالک سے مانگ لے۔ اب جب کہ ہم نے اس بابرکت اور تقدیر بدلنے والے عمل کو مکمل کر لیا، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجیے، تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام تحریر فرما دے۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اے ہمارے پیارے رب، تہجد کی ان مبارک لمحات کی درود پاک کی برکت سے اور اس بازی پلٹنے والے کلمے کے صدقے ہم سب کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو قرض میں ہے انہیں نجات عطا فرما، اور ہمارے رزق میں خزانوں کی چابی کی طرح برکت عطا فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ محترم عزیزو، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔